أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا احسن القصص والا قصہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں سنایا ہے، اور یہ وہ مبارک قصہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نبی کا ابتدا کا انتہا ذکر فرمایا ہے. ابتدائی تمہیدی باتیں ہم کر چکے ہیں. بات کہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو نبوت دی 33 یا 40 برس کی عمر میں، اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی جو کہ جس کا نام تورات کے اندر زلیخا یا زلیخا یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسری دیگر کتابوں میں راحیل رکھا ہوا ہے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب فرمایا. اس قصے کا انتہا یہاں تک ہوا تھا کہ واستبق الباب، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے کا تالا اندر سے لگا ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں تو اللہ رب العزت نے تالے کھولے ہیں اور دونوں دوڑتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچے. وقدت قمیصہ من دبر، اور ان کی قمیض پیچھے سے کھینچ کے پھاڑ دی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں ملے اس کے شوہر سے لدى الباب دروازے کے پاس. قالت ما جزاء، تو وہ فوراً کہنے لگیں کہ ما جزاء من اراد باهلك السوء، کہ اس شخص کا کیا انجام ہوگا، من اراد باهلك السوء، کہ جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا کیا اور برا کرنے کا ارادہ کیا. الا ان يسجن، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو درد والا عذاب دیا جائے. تو یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو ہم نے سمجھ لیا. اب سمجھ لیں قصہ ایسا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی بھی زلیخا کی بات کو دوسروں کے سامنے نہ کرتے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے. اور آج کے زمانے میں قصے کو سمجھیں تو سارے کے سارے دلائل ہمارے پاس ہیں، یعنی کہ بالکل واضح ہیں کہ ایک کمرہ ہے جس کے دروازے صرف اندر سے بند کیے جا سکتے ہیں، باہر سے ان کو لاک کیا جائے گا تو باہر کا مالک ہی لاک کرے گا. آپ کا گھر ہے تو میں لاک کروں گا.
جب اندر کے لاک لگے ہیں، اندر کے آج کل تو اس طرح کے لاک ہیں، پہلے زمانے میں اس طرح کے لاک نہیں ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ دروازے ہوتے تھے، زنجیر ہوتی تھی، اس زنجیر کے اوپر ایک تالا لگایا جاتا تھا، تو ظاہری بات ہے وہ ایسے آٹومیٹک لاک نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ اب وہ تالے کون لگائے گا آپ خود سمجھ سکتے ہیں، جو گھر کا مالک ہے وہ تالے لگائے گا یا گھر کے مالک کے حکم سے تالے لگائے جائیں گے؟ کوئی خادم یا غلام اپنی مرضی سے تالے لگائے گا تو ظاہری بات ہے وہ اچھی خاصی اس کے اندر مٹ بھیڑ ہو سکتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ باتیں تھیں، اور ان دروازوں کے بارے میں مشہور تھا کہ ان دروازوں کو صرف اندر سے ایک ہی بندہ بند کر سکتا ہے، وہ زلیخا ہے یا زلیخا کی خادمہ ہے، کوئی باہر کا اجنبی یا خلوت خانے سے باہر رہنے والا کوئی شخص اس کو نہیں بند کر سکتا۔ چونکہ یہ ریان ابن ولید جو اس وقت کا فرعون تھا، مصر کے فرعین میں سے ایک تھا، ریان ابن ولید کی یہ بہن تھی زلیخا اور عزیز مصر کی بیوی تھی، تو ظاہری بات ہے اس کو اس حساب سے پروٹوکول تھا کہ ایک تو وزیر خزانہ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ یا وزیر داخلہ کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بادشاہ کی بہن بھی ہے، لہذا اس کے لیے ایک الگ سے پروٹوکول تھا۔ اور اس کے علاوہ اس زمانے میں مصر کی خواتین میں حسن میں سب سے اوپر زلیخا کا نام آیا کرتا تھا۔ انہیں زلیخا ایسے نہیں کہ بادشاہت کی وجہ سے، واقعتاً حسن سے اس کو نوازا گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تو وہ اس درجے کے حسن سے ہوا، کسی ایسے حسن سے نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک بات کرتا جاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی آخری شاعری کی تھی وہ مصر میں کی تھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کسی نے مصر کی عورت نہیں دیکھی اس نے کسی عورت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی مصر کی عورتیں اس زمانے میں کتنی سکھڑ تھیں، کتنی سمجھدار تھیں۔ آپ خود دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایمان آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسبت سے آیا، ٹھیک، حضرت اسماعیل کی نسبت سے ایمان آیا، اور حضرت اسماعیل کی جو والدہ تھیں وہ حضرت اسماعیل کی والدہ، میں نے پیچھے پورا قصہ سنایا ہے کہ مصر، یہ کون سا ہے اسپیکر ہے، چھوڑ دیں اس کو اپنی بولی بولنے دیں، ہم اپنی بولتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وہ بھی مصر سے آئی تھی۔ پیچھے میں پورا قصہ ذکر کر چکا ہوں کہ جب مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیت جو کہتے تھے سارہ تھی، ان کے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی تھی، تو پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا تھا، تو پھر حضرت ہاجرہ کی، تو یہ سارا قصہ مصر میں ہوا تھا، وہ میں تفصیل سے یہیں پر آپ حضرات کو سنا چکا ہوں۔ تو مصر، حضرت ہاجرہ بھی مصر سے تھیں، حضرت اسماعیل کی جو والد ہیں وہ بھی مصر تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندھی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد تھیں، اور ان سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، تو وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو مصر کی خواتین اس زمانے میں بہت اونچا درجہ رکھتی تھیں، اپنے حسن میں، کمال میں، اپنے معاملات میں، اپنے تعلقات میں اور ہر چیز میں وغیرہ وغیرہ۔ تو مصر میں یہ جو معاملہ تھا ظاہر بات ہے اپنے درجے میں پیک پہ تھا، لیکن دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، واستبق الباب، تو یہ پروٹوکول بھی اس لحاظ سے تھا اور معاملہ بھی اس لحاظ سے تھا۔ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، بھائی کیا کرنا ہوگا، اس کو اتار سکتے ہیں۔ تو مصر کی خواتین کا کچھ ایسا خاص مقام تھا، زلیخا اس میں سب سے زیادہ اوپر تھی۔ تو واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے چنگل سے نکل گئے، اور جب یہ دونوں دروازے پہ پہنچے ہیں تو ایسا کیا کہ اس نے قمیض پیچھے سے پکڑ کے کھینچی ہے، تو یہ امتحان بڑا خطرناک تھا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا، تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ سارے کے سارے مناقب وہ میرے ہاتھ میں ہیں، ساری کی ساری پاکیزگیاں میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود عورت نے پانسا پلٹا اور کہنے لگی کہ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء، کہنے لگی کہ اس شخص کی کیا جزا ہوگی جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ غلط معاملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، کہ اس کو عذاب دیا جائے یا اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں
کہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ زلیخا کے دل میں نرمی بھی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ اس کی جزا تو یہی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن فوراً اس نے کہا الا ان یسجن، کہ ان کو قید کر دیا جائے، تاکہ شروع میں قید ہو جائیں گے پھر اس کو چھڑوا لیں گے، چونکہ حکومت ہماری ہے تو ہم جس کو چاہیں قید کر لیں، جس کو چاہیں اتروا لیں، تو الا ان یسجن، تو ہم جس کو چاہے ہم آرام سے باہر نکلوا لیں گے، یہ خیال ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اپنی صفائی پیش کی۔ چنانچہ اگر کسی شخص پہ کوئی تہمت لگے اور وہ جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی صفائی ضرور پیش کرے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی صفائی پیش کی، فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھے بہکایا ہے، اور وشہد شاہد من اہلہا، تو میرے پاس ان کے گھر والوں میں سے ایک گواہ بھی ہے۔ وشہد، حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وشہد شاہد من اہلہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ تہمت لگ گئی تو جو عورتیں تھیں وہ ساری کی ساری زلیخا کے ساتھ ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظاہر بات ہے ساتھ دینے والا کون ہو سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس موقع پر انصاف کے لیے کوئی نہ کوئی گواہی چاہیے ہوگی، اس لیے کہ لازمی بات ہے کہ کسی کی بیوی کا مسئلہ ہو تو اس بندے کو غصہ لازمی آتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کوئی دلیل طلب کی، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اللہ رب العزت نے دلیل پیش کی، وشہد شاہد من اہلہا، کہ زلیخا ہی کے خاندان کا ایک بچہ اس نے گواہی دی، اور ایسی گواہی دی کہ جس کے کسی سرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے گواہی دی، کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ اس بچے نے گواہی دی، کیا گواہی دی؟ گواہی یہ دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو اس نے کہا انہ من کیدکن، یہ ان عورتوں کا مکر ہے، یہ انصاف ہو گیا۔ سمجھ لیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک بہت سمجھدار قسم کا آدمی تھا، اس نے سرکمسٹینسز کے جو ایویڈنسز ہوتے ہیں اس کو اٹھایا اور سامنے پیش کر دیا، اور اس کی جو دلیل بنی وہ عمل میں آ گئی، ایک یہ۔ اور دوسرے مفسرین جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ ایک چھوٹا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا جو کہ دودھ پیتا تھا، جس کا بولنا محال تھا، تو اب چھوٹا بچہ تھا، اس نے یہ بات کی۔ اب کسی کو سوال ہو سکتا ہے جب چھوٹے بچے نے یہ بات کی تو وہ کہہ دیتا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے۔ تو بات سمجھیں کیا ہے، دلائل کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ دلیل سمجھ رہے بھائی؟ بہت تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ دیکھو بھائی، دلیل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ دلیل عقلی ہوتی ہے، کہ عقل کے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے، جیسے یہ بندہ کہہ رہا ہے نا ایسے صحیح ہے۔ کیسے دلیل عقلی؟ یا گرمی کا موسم ہے، کیا دلیل ہے؟ مجھے آپ کو پسینہ آ رہا ہے، یہ گرمی کا موسم ہے، کسی نے دیکھو یہاں پر گرم سوٹ نہیں پہنا ہوا، سب نے ٹھنڈے کپڑے پہنا ہوا ہے، یہ گرمی کا موسم کی دلیل۔ یہ وہ دلیل ہے جس کو عقل بھی مانتی ہے نا، عقل اس کو مانتی ہے نا، یا عقل اس کے خلاف ہے کہ گرمی کے اندر کوئی کوٹ جرسی پہنے گا؟ نہیں نا، عقل اس کو مانتی ہے، اس کو کہتے ہیں عقلی دلیل، ٹھیک ہے۔ ایک ہے عقلی دلیل، ایک ہے وجودی دلیل۔ وجودی دلیل کا مطلب ہے کہ جس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس، کہ حالات اور واقعات یہ بتا رہے ہیں
یعنی جو حالات اور واقعات بتائیں وہ دلیل ہے، اس کو دلیل کہتے ہیں۔ جیسے آپ ایک ایسی دلیل دیں، وہ لوگ دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور ایسے جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ مجرم پکڑا گیا اتنے دوڑنے کے بعد۔ اب پتہ چلا کہ مجرم کی بیچاری کی ٹانگیں ہی نہیں، مجرم بتایا تو ہے ہی ٹانگوں سے مار دو، تو بھاگا کیسے؟ یقیناً کسی گاڑی پہ گیا ہوگا۔ یہ بھاگنے دوڑنے کا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ غلط ہے نا جی؟ بات سمجھ رہے میری؟ کچی پکی مثالیں ہیں لیکن انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ حالات و واقعات بتائیں، یہ واقعتاً صحیح دلیل ہے۔ تیسرا دلائل قرینے اور قیاس اس معاملے کا ساتھ دیں، اس کو بھی کہتے ہیں دلیل۔ ٹھیک ہے بھائی، یار یہ تو آدمی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ بھائی یہ کام کرنے کے لیے بندے کو ڈاکٹر ہونا چاہیے، یہ بیچارہ تو موچی ہے۔ غلط نسخہ لکھ کے دینے کے لیے بندے کا ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، صحیح، لیکن یہ بیچارہ تو موچی ہے۔ اب آپ جتنے مرضی آپ ویڈیو بنا کے دکھا دو، یہ بندہ دیکھو غلط نسخہ لکھ رہا ہے، لیکن یہ ہے ہی موچی۔ تو قرینہ اس بات کی تو کچھ دلائل ہوتے ہیں قرائن سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو دلیل آئی یہ تینوں قسم کے دلائل لے کر آئی۔ نمبر 1 دلیل عقلی، وہ کیسے؟ بچے کا گود میں بول پڑنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ اس میں ایسا ہے جو بہت زیادہ سچا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دوسروں کی گواہیاں تو سارے دے رہے ہیں، زلیخا کی گواہی تو سارے دے رہے ہیں، لیکن یوسف کی گواہی کے لیے جب ایک بچہ بولا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے، اس میں کہنے کی ضرورت نہیں یوسف سچا ہے جھوٹا ہے۔ وہ یوسف کی گواہی مانگی اور گواہی جب بچے نے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یوسف سچے ہیں کہ ان کی گواہی کا نام لیتے ہی بچہ بول اٹھا، اور زلیخا کے گھر کا بچہ اس کی گواہی میں بول پڑا۔ سمجھ، یہ بات ہوگی کہ اس کا مطلب ہے یوسف سچے ہیں کہ جیسے ان کی گواہی کی باری آئی، اس کی گواہی تو ساری ملازمات اور وہ سب دے رہے ہیں، لیکن جیسے اس کی گواہی کی باری آئی تو بچہ بولا، عقل کہتی ہے کہ واقعہ نہیں ہے، یوسف سچے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے، یعنی حالات کے حوالے سے جو ایویڈنس بنتا ہے، وہ اس نے بتا دیا کہ دیکھو اگر مرد عورت سے مزاحمت کرے تو عورت کا کپڑا پھٹنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن عورت ایسی ہے کہ اس کا کپڑا اتنا زبردست ہے، بادشاہ ہے، اس کا کپڑا نہیں پھٹ سکتا، تو کم از کم مرد کا کپڑا پھٹے گا تو آگے سے پھٹے گا۔ ٹھیک ہے، مرد کا کپڑا پھٹے گا تو آگے سے پھٹے گا۔ لیکن اگر یوسف علیہ السلام سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے یوسف بھاگے اور زلیخا نے پیچھے سے پکڑا، تو جب پیچھے سے پکڑا تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے مزاحمت نہیں کی بلکہ دوسرے نے مزاحمت کی ہے، اور دوسرے نے جب مزاحمت کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا۔ یہ حالات بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ کمرے کی کنڈیاں کوئی دوسرا لگا نہیں سکتا۔ یہ اشارہ دے دیے کہ دیکھو جب حالات دیکھو تو قرینہ بھی دیکھو، اور قرینے میں یہ دیکھا کہ یوسف آگے ہیں اور زلیخا پیچھے ہے۔ حالات کو دیکھنے سے قرینے کا پتہ چلا، اور قرینے کے اندر بھی یوسف سچے معلوم ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ایسی بات کی، ورنہ تو وہ بچہ صاف کہہ دیتا یوسف سچے ہیں اور یہ جھوٹا ہے، تو کوئی کہہ سکتا تھا یوسف نے جادو کیا ہے، تو کہہ سکتا تھا۔ جب تینوں قسم کے دلائل آئے تو سامنے والا جم گیا کہ نہیں، اب یہ میری بیوی ہے، اگرچہ میری بیوی ہے، اگرچہ بادشاہ کی بہن ہے، ہر قسم کی دلیل یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں یوسف سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے۔ چنانچہ باندھ کے مارا ہے، زلیخا ایک قدم پیچھے نہیں اٹھا سکی کہ کسی جگہ وہ انکار نہیں کر سکی۔ دیکھیں صاف انکار کرتے نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر بڑا بندہ ہوتا تو کہتے جھوٹ بول رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے۔ لیکن تینوں قسم کے دلائل، عقلیہ اور نقلیہ اور قرینے کے دلائل، وہ سارے کے سارے بتا رہے ہیں کہ یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ اور پھر آگے کے معاملات بھی اس کی وجہ سے بہت اچھے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ وہ بچہ کیسے بولا؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بچہ نہیں بول سکتا۔ جب بچہ نہیں بول سکتا تو پھر دیکھیں مختلف روایات ہیں، مختلف بچوں نے
بعض مرتبے جب اللہ کے برگزیدہ بندے کسی مقام پر پھنس گئے تو کئی مقامات پر چھوٹے بچوں نے گواہی دی ہے، جیسے مشاتہ فرعون، یہ بہت سے واقعات ہیں، اگر آپ لوگ دلچسپی لیں تو میں سنو اگر سونا بند کر دیں تو جی، تو دیکھو بھائی تقریباً 9 واقعات روایات میں موجود ہیں کہ جن واقعات میں چھوٹے بچوں نے بولا، ماں کی گود میں بولا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا، نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم کا واقعہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں واقعہ کہ ایک سورج جل رہا ہے اور اس کے سامنے سارے ستارے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہوئے ماند ہو رہے ہیں، تو کسی نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو جنا ہے تو ان کو ایک غار میں چھوڑنے چلی گئیں۔ جب غار سے واپس جانے لگی تو پریشان ہوئی کہ میرے بیٹے کا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام بولے کہ اے اماں جان آپ فکر نہ کرو، اللہ رب العزت ہماری حفاظت کریں گے۔ یعنی چھوٹے بچے تھے، ایگزیکٹ یہ الفاظ نہیں ہیں، الفاظ تھوڑے سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بڑا مشہور واقعہ بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، پتہ نہیں بخاری میں ہے یا نہیں ہے، لیکن جز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آداب معاشرت کی کتاب لکھی ہے اس میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کو لکھا ہوا ہے کہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور ایسے بزرگ تھے کہ یہ کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ عبادت میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے۔ لوگ ان کے بڑے معتقد تھے، بادشاہ وغیرہ بھی آتے تھے، ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے ان کی ماں نے ان کو بلایا، یا جریج کو بلایا، جریج نے جواب نہیں دیا، پھر دوسری مرتبہ بلایا، پھر تیسری مرتبہ بلایا، تو ماں نے اس کو بد دعا دی کہ جریج میں تجھے بد دعا دیتی ہوں کہ تجھے کبھی نہ کبھی تہمت ضرور لگے۔ چنانچہ حضرت جریج کے زمانے میں ایک عورت تھی، وہ بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل تھی، تو اس نے کہا کہ کوئی مرد میرے سامنے ٹک نہیں سکتا، میں ایسی اور ویسی ہوں۔ تو اس کو کہا اگر تم واقعی ایسی ہو، اگر تم واقعی پکی ہو تو جاؤ حضرت جریج کو ہٹا کے دکھاؤ اپنی عبادت سے، حضرت جریج کو اپنے پیچھے لگا کے دکھاؤ۔ چنانچہ جب چیلنج ہو گیا تو چیلنج ہونے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی بات ہے، کون مرد ہے جو میرے چنگل سے بچ جائے۔ چنانچہ آئی حضرت جریج کے پاس، اس کے پڑوس میں رہنے لگی، لیکن جتنا زمانہ رہی حضرت جریج نے اس کو ایک نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بہت بہکانے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا۔ لیکن لوگ جانتے تھے کہ یہ عورت آئی ہے، عورت یہاں پہ رہتی ہے، تو وہاں سے چلی گئی اور ایک رائی کے ساتھ غلط کام میں مبتلا ہوئی، اور پھر اس کا بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ ہوا تو اس نے آ کے حضرت جریج کے دروازے پہ ڈال دیا، حضرت جریج کے دروازے پہ ڈالا اور لوگوں سے کہنے لگی کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے تو بزرگ بنتا ہے اور یہ دیکھو اس کا بچہ ہے، میں اب کیسے سنبھالوں۔ تو لوگ تو پھر لوگ ہوتے ہیں نا، لوگوں کو کہتے ہیں زندہ باد تو سارے کہتے ہیں زندہ باد، لوگوں کو کہ مرد آباد تو سارے کہتے ہیں مرد آباد، کوئی کسی کی سنتا تھوڑی ہے مد مقابل کی، بس کسی ایک طرف سے بات سن لی اور اسی کی حمایت میں چل پڑتے ہیں، عام طور پہ یہی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت جریج کا سارا گھر گرا دیا، سارا سامان گرا دیا، ان کو مارا بہت مارا۔ وہ کہنے لگے جی میری بات تو سن لو، میری بات تو سن۔ جب مار کے ہلکان ہو گئے، مرنے کے قریب ہوئے، کہنے لگے جی میری بات تو سنو۔ کہا آپ نے کیا بات سنانی ہے، آپ اتنا عرصہ ہمیں دھوکہ دیتے رہے، آج جب دھوکہ کھلا تو آپ کہتے بات سن لو۔ کہنے لگے جی ہوا کیا ہے۔ وقت کے بادشاہ بھی وہاں پہنچ گئے، اور وقت کے بادشاہ نے جب حال دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں جی پوچھو تو صحیح کیا کہتے ہیں۔ ہاں کیا کہتے ہو؟ کہا مجھے تو بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں مار رہے ہو مجھے مار کیوں رہے ہو؟ میری بزرگی کے اوپر تمہیں چلو شک ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے مار کیوں رہے؟ بتاؤ تو صحیح، کون سا میری بزرگی کا پول کھل گیا ہے جو آپ لوگ اتنا پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کہ جی ابھی تو بتانے والی بات رہ گئی ہے۔ یہ عورت آئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ جریج نے یہ کیا اور یہ اس کا بچہ ہے،
اب میں اس کے بچے کو کہاں لے کے جاؤں؟ اب ہمیں تم اگر نکاح کر لیتے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بھائی کون سا، میرا تو کوئی بچہ ہی نہیں، سب کو سانپ ہوں گے۔ کہا یہ بچہ تمہارا نہیں؟ تو کہنے لگے اسی بچے سے پوچھ لو، اسی بچے سے پوچھ لو۔ کہا اس سے کیسے پوچھے؟ یہ تو چھوٹا بچہ، 1 دن کا بچہ ہے، اس 1 دن کے بچے سے کیسے؟ بعض روایت میں 40 دن کا بچہ، لیکن 1 دن کا بچہ ہے تو اس سے کیسے پوچھوں؟ کہا 1 دن کا بچہ ہے، آپ پوچھو۔ کہا ہاں، اقسمتک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہتا انا ابن الرائی، میں اس چرواہے کا بیٹا ہوں جو اس کھیت میں کام کرتا ہے، میں تو اس کا بیٹا ہوں، میں تیرا بیٹا تھوڑی ہوں۔ سب لوگوں کا جناب ایسے پانی پھرا اور سب حضرت جریج کے پاؤں میں گر گئے۔ کہا حضرت اب ہم آپ کے گھر کو سونے کا گھر بنا دیں گے۔ کہا نہیں، سونے کا نہیں، پہلے جس گارے مٹی کا بنے بس ویسے ہی بنا دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ بچہ گود میں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا 4 بچے بولے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مشاطہ فرعون، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جو کنگھی کرتی تھی عورت، وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جب فرعون نے کہا کہ اس کو کڑاہ میں ڈالو، چنانچہ اس کو کڑاہ میں ڈالا، اس کی ایک بچی کو کڑاہ میں ڈال دیا اور اس کی دوسری بچی کو ڈالنے لگے تو گھبرائی، ہائے اب کیا ہوگا؟ اپنے اوپر تو بندہ تکلیف برداشت کر لیتا، اپنے بچوں پہ نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ تو 2 مہینے کی بچی جو دودھ پیتی تھی، وہ دودھ پیتی بچی کہنے لگی، اپنی ماں کو قبطی زبان میں کہنے لگی کہ سارے دربار نے وہ آواز سنی، اب ماں کوئی بات نہیں، اللہ ادھر مرتے ہی ہمیں ایک دوسری زندگی عطا فرمائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ چنانچہ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کڑاہ میں کود گئی۔ تو مشاطہ فرعون ایک یہ قصہ، ایک اور قصہ ہے۔ تو اسی طریقے سے قصہ مختصر حضرت مریم علیہ السلام، جب ان کے پاس حضرت جبریل آئے تو وہ بڑی گھبرائیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگا میں تو تم سے پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ قال انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، ارے مجھے تو کوئی تم سے ضرورت نہیں ہے، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیا، قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، ولم اک بغیہ، اور میں کوئی گندی عورت نہیں ہوں۔ تو قال کذلک، کہنے لگے ایسے ہی ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا۔ اوہو، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت مریم علیہ، بڑا لمبا قصہ ہے، حضرت مریم آئی ہیں، فحملتہ فانبذت بہ مکانا قصیا، قصیا وہ جب قوم کے سامنے پہنچی تو قوم نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ ایسے تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، اور تو اخت ہارون ہے۔ جب حضرت موسیٰ عیسیٰ کا قصہ ہے نا، اس میں میں بتاؤں گا اخت ہارون کا کیا قصہ ہے۔ تو اشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے جو ایسے کلمات بولے جیسے میں اسپیکر پہ بول رہا ہوں، پنکھوں کی آواز ڈم ہے، اسپیکر کی آواز اونچی ہے۔ وہ کہیں گے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور ایسے کلمات بولے، سب لوگ وہی سجدے میں گرے۔ تو ایک یہاں بھی ہے وشہد شاہد من اہلہا، وشہد شاہد من اہلہا۔ بعض روایتوں میں کہ اللہ کے نبی نے بھی پیدا ہوتے ہی کلام کیا ہے، لیکن بل وہ ضعیف روایت ہیں۔ تو یہ سارا قصہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف اب ان کو چھوڑ دو، واستغفری لذنبک، اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ جو عزیز مصر ہے قطفیر، اس کو غصہ نہیں آیا۔ کیوں غصہ نہیں آیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، بس ان وجوہات میں نہ جائیں، کچھ شرم کے معاملات ہوتے ہیں۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اب قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ جو قطفیر تھے انہوں نے تو کہا کہ معاملہ ختم کرو، کوئی کسی کو بتائے گا نہیں، لیکن جب یہاں پر قصہ آیا تو معاملہ عورتوں تک پہنچ گیا۔
جب عورتوں تک تو وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، تو جو عورتیں تھیں وہاں پر انہوں نے کہا کہ اے امرأۃ العزیز کو دیکھو، زلیخا کو دیکھو کہ تراود فتاہا عن نفسی، کہ اس نے اپنے نوجوان غلام سے اپنے آپ کو بہکانا شروع کر دیا، قد شغفہا حبا، اور اس کے دل میں اس کی محبت آ گئی، کہ اپنے لیول کی محبت ہو، ایک غلام کی محبت آ گئی، انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم تو اس کو بڑی کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ ایک بات سمجھیں، اس میں دو طرح کی تفسیر ہے، میں دونوں طرح کی تفسیر عرض کروں گا، بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم واقعہ ہے۔ قد شغفہا حبا فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے ان کا مکر سنا، یعنی عورت کی جب بات عزت پہ آتی ہے نا تو وہ پھر پیچھے نہیں رہتی، عورت ہمیشہ اپنی عزت کو بہت ڈیفینڈ کرتی ہے، چاہے اس کی بے عزتی کرنے والا اس کا شوہر ہو، بھائی ہو یا کوئی غیر مرد ہو، کہ عورت کو اپنی عزت پہ اٹھتی ہوئی انگلی یہ کسی صورت برداشت نہیں ہوتی، وہ کروڑوں کا نقصان برداشت کر لیتی ہے، چاہے وہ کچھ غلط بھی کر رہی ہو، لیکن اس کو اپنی عزت پہ انگلی اٹھانا پسند نہیں آتا، چاہے وہ کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی عزت پہ جب انگلی اٹھتی ہے تو اس کو برا لگتا ہے، مرد کو بھی برا لگتا ہے، لیکن عورت کے مزاج میں چونکہ حیا ہوتی ہے تو اس وجہ سے جب اس کے اوپر کوئی انگلیاں اٹھاتا ہے یا اس کو کوئی برا سمجھتا ہے تو پھر اس کے دل پر بہت بہت برا گزرتا ہے۔ چنانچہ یہ ہوا، فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے زلیخا نے اس عورتوں کا مکر سنا تو ارسلت الیہن، تو ان کے پاس پیغام بھیجا، واعتد لہن متکعا، ان کے لیے تکیے لگائے، یعنی ان کے لیے بڑے زبردست گو تکیے لگائے، دسترخوان لگایا، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کو چھری دی، وقالت اخرج علیہن، اور یوسف سے کہا کہ ان کو اوپر نکلیے، فلما رأینہ، جب حضرت یوسف وہاں سے نکلے اور وہ آپس میں چھری سے کاٹ رہی تھی، لیمو کاٹ رہی تھی، رأینہ، ان کو دیکھا، اکبرنہ، تو کہنے لگی، نعرہ لگایا، او حیرت سے، یہ کیا، اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اور ان کو پتہ نہیں چلا کب لیمو کٹا اور کب ان کی انگلیاں کٹ گئی، ان کو پتہ نہیں چلا۔ قلنا حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہو نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ آہا، جب وہ ساری انگلیاں کاٹ چکی تو قالت، یعنی اتنی مگن ہوئی حضرت یوسف کو دیکھنے میں کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ اوہو، اما عائشہ فرماتی ہیں اس آیت کو سنتے حیرت میں آ گئی، کہنے لگی کہ اے زلیخا، اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ ترجیح نہ دے، اپنے یوسف کو میرے یوسف پہ ترجیح نہ دے، کہ اس کے لیے تو انگلیاں کٹی تھیں، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، ارے یوسف کے تو چہرے کو دیکھا تھا، میرے حبیب کے صرف ماتھے کو دیکھ لیتی نا۔ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الایدی، ارے وہ اپنے ہاتھوں کی بجائے دلوں کو کاٹ دیتی ہیں، یوں کاٹ رہے ہوتے نا، یوں کاٹ دیتے تو وہ تو صرف یہاں کاٹا تھا، کہتے وہ یہاں بھی چھری چلا دیتے، الٹی چھری چلا دیتے، ان کے دل بھی کٹ جاتے، پتہ ہی نہ چلتا ان کو۔ ہمارے آقا تھے ہی ایسے، لیکن ظاہر بات ہم مقابلے کی بات نہیں کر رہے، اور وہ ایک الگ موضوع ہے، فضیلت جزئی فضیلت کلی، ایک الگ موضوع ہے، ہم اس کی طرف۔ تو قالت، تو زلیخا کہنے لگی، فذلکن الذی لمتننی فی، ارے اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، میں نے اس کو بہکایا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ بچا رہا۔ لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے ایسا نہ کیا جو میں اس کو حکم دے رہی ہوں، جو اس کو حکم دیا جا رہا ہے، تو لَيُسْجَنُنَّ، تو وہ ضرور بضرور قید میں جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا پھر وہ ذلیل خوار لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ کیوں اعظم بھائی لگے دو دھمکیاں دے رہی ہیں، حضرت یوسف نے آگے جو جواب دیا وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور ایک بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں ایسا قصہ نہیں، یہ تو یہ معاملہ ہے
کہ ان عورتوں کو تڑپ تھی کہ کاش کہ ہم یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری بات، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے امراۃ العزیز کے اوپر غصہ کیا، طنز کیا، اور امراۃ العزیز یعنی زلیخا نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا جب دیدار کرایا تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. تو زلیخا نے کہا دیکھو یہ اس حسن و جمال والا ہے، اس حسن و جمال والا ہے تو چاہے غلام ہے چاہے کسی نسل کا ہے مجھے قبول ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی نسل کا ہے چاہے وہ کیسا بھی غلام ہے، وہ اس حسن و جمال والا ہے. دوسرا وہ اتنے پاک دامن ہے کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَحْسَنَ، وہ بچا ایسا پاک دامن جو زلیخا سے کے ہاتھ نہیں آ رہا تو کتنا پاک دامن ہوگا وہ تمہارے ہمارے کیسے آ جائے گا. ایک بات یہ. دوسری بات بڑی گہرائی میں جا کے آتی ہے، سنیں گے آپ لوگ؟ چلو جی سنو جی، بہت زبردست بات ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے جہاں بھی کہا ہے نا، جہاں بھی کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کی جب زلیخا نے ان کا مکر سنا، مکر بھئی یہ تو وہ ملامت کر رہی تھی، فلما سمعت بملامتہن ہونا چاہیے تھا نا، یہ ہونا چاہیے فلما سمعت بملامتہن کہ جب زلیخا نے ان کی ملامت سنی. ٹھیک ہے. جیسے آگے کا فذلک الذی لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے، تو اوپر مکر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورتیں مکر کر رہی تھیں. کیا مکر کر رہی تھیں؟ یہ مکر کر رہی تھی زلیخا سے ایک نوجوان نہیں پٹا، ہمارے سامنے ہوتا دیکھو ہم کیسے اس کو سیدھا کر لیتے ہیں. یعنی یہ بدماشی، یہ صرف آج کے زمانے میں نہیں، یعنی وہ زمانہ آج کے زمانے کی نسبت کتنا ایڈوانس تھا آپ سمجھ رہے ہیں. پاکستانی ہندوستانی عورت تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی نا. پاکستانی ہندوستانی عورت اس آیت کو اس درجے میں سمجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ ہمارے ملک کی عورتوں میں حیا ہوتی ہے، لیکن وہ عورتیں جو کہ مذہبی تہذیب میں لپٹی ہوتی ہیں، مذہبی تہذیب اپناتے ہوئے وہ فخر محسوس کرتی ہیں. میں دل نہیں چاہتا کہ میں ایسی بات کروں، لیکن میں صرف آیت کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، صرف آیت کو سمجھانے کے لیے. کئی ایسی خواتین کا پتہ چلتا ہے وہ کہتی ہیں کاش کہ ہمارے ملک میں بھی ویسی آزادی ہوتی جیسے امریکہ میں آزادی ہے. آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ یہ میں ایسی گپ مار رہا ہوں. کیوں جی؟ کیسی آزادی؟ وہاں کلبنگ ہوتی ہے، وہاں ڈانس ہوتا ہے، وہاں شرابیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہے نا، ایسا ہے. تو جب عورت کا یہ مزاج ہوتا ہے تو وہ اس مزاج میں آتی ہے کہ اس میں مقابلے لگتے ہیں، یہ تو اسے نہیں پھنسا، دیکھ میں پھنساتی ہوں. یعنی جو گندے مزاج کی خواتین ہوتی ہیں یہ عورتیں اس مزاج کی تھیں. اللہ حفاظت فرمائے. یہ 5 وزراء کی بڑی بڑی بیگمات تھیں، اور اس زمانے میں کرپشن کس درجے کی تھی کہ اللہ رب میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا کس درجے کی کرپشن تھی. آپ خود سمجھ سکتے ہیں جب کرپشن زیادہ ہوتی ہے تو اتنے خطرناک اور گندے اور واہیات قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ افسران دوسرے افسران کو رشوت کے طور پر پیسے دے دے کے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے تو وہ عورتیں پیش کرتے ہیں، بیگمات کو پیش کرتے ہیں. میرا دل نہیں چاہ رہا لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جب عورت کے مزاج سے حیا نکل چکی ہوتی ہے تو جب وہ حیا نکل چکی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں کوئی مسئلہ نہیں. چنانچہ انہوں نے کہا کہ زلیخا تو سیدھی سادھی عورت ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہم ایسے چٹکی بناتے. تو چنانچہ اب کیا کرو، زلیخا ہے سمجھدار عورت، وہ بڑی عورت ہے، اب وہ ان چکروں میں پڑتی نہیں ہے. چنانچہ اس کو گھماؤ. چنانچہ اس کو گھمایا اس طریقے سے کہ اس کو تانا دیا. جب تانا دیا تو زلیخا نے ان کو بلایا اور بلا کے ایسا معاملہ کیا. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آگے مکر کیا کیا، انہوں نے آگے مکر یہ کیا کہ عورت مرد کے سامنے رو پڑے تو اچھا خاصا مرد جو ہے وہ پگھل جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، عورت کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے اس کے آنسو. ایسا ہوتا ہے نا. میں مکار عورتوں کی بات کر رہا ہوں، سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا. ساری بات ہے
پاکستان ہندوستان کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ جتنی مخلص ہوتی ہیں کہ ساری زندگی گزار دیتی ہیں، وہ اس سے ہماری زبان میں کہتے ہیں چھتر اور لتر ہیں، اس سے مارے بھی کھاتی ہیں، تانے بھی سنتی ہیں، لیکن پھر بھی طلاق خبردار طلاق نہیں، بس چھوڑ تھوڑا سا سیدھا ہو جائے، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن میں اس سے الگ نہیں ہو سکتی، میں اس سے الگ اللہ رب العزت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پاکستان ہندوستان کی عورتوں میں ایسی وفا ہوتی ہے کہ ساری زندگی ایک ظالم کے ساتھ گزار جاتی ہیں، پھر یہ دعا کرتی ہیں کاش کے جنت میں بھی یہ بندہ ملے ایسے ہی ہوتا نا، اللہ اللہ۔ لیکن جب عورتیں مکار ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورتیں مکار ہوتی ہیں النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہوتی ہیں، جب وہ گھمانا چاہیں تو مرد اچھا خاصا گھوم جاتا ہے، جب وہ چاہیں تو مرد کا پورا دن کا دفتر خراب ہو جاتا ہے، جب وہ چاہیں تو مرد کا پورے دن کا دفتر اچھا ہو جاتا ہے جی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سکھایا اے عورتوں جب شوہر گھر سے جائے تو گھر کے دروازے تک پہنچانے جاؤ۔ عورتوں کے لیے یہ سنت ہے کہ اپنے شوہروں کو گھر کے دروازے تک پہنچانے جائیں، پھر ان کو دعا کا کہیں اور پھر ان سے دعا لیں، یہ مسنون ہے۔ میں یہاں شاید واقعہ بھی سنا چکا ہوں اس کے حوالے سے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، تو یہ ایک مسنون ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی میں بتاتا ہوتا ہوں، آج پھر یاد دہانی کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی مرد گھر سے باہر جائے دروازے تک پہنچانے، بے پردہ نہ ہو کہ گھر سے باہر نکلے، دروازے تک پہنچانے ہیں اور ایک دوسرے پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں۔ ہمارے بزرگوں کا تجربہ، یہ کوئی سنت اور مسنون عمل نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جب ایک دوسرے پر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دی جائے تو اللہ رب العزت زندگی میں دوبارہ ملاقات ضرور کرواتے ہیں۔ تو شوہر پورا دن بلے سے گھر سے باہر رہے یا 10 دن باہر رہے یا 2 مہینہ گھر سے باہر رہے، اللہ انشاءاللہ اس کو زندہ لوٹائیں گے اور اللہ زندہ لوٹائیں گے اور اللہ انشاءاللہ اس سے عافیت کے اندر ملاقات بھی کروائیں گے۔ تو یہ ایک آسرا بن جاتا ہے جو ہمارے بزرگوں کا تجربہ ہے۔ اور آیت الکرسی جن ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تو ان ایام میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہوتا۔ تو یہ ان عورتوں کی بات ہے جو کہ مکر اور فریب کرنے میں ماہر تھیں، تو انہوں نے کہا کہ مرد تو عورت کے آنسوؤں کے سامنے پگھل جاتا ہے، تو ہم آنسو نہیں، ہم تو اپنی انگلیاں کاٹ دیں گے تاکہ یوسف ہمارے سامنے فریفتہ ہو جائے، کیونکہ زلیخا نے کوئی آنسو تو بہائے نہیں، کوئی منتیں تو کوئی نہیں، جو بھی کیا زور زبردستی سے کیا، تو ہم یہ حربہ استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ حربہ اس کا کیا قرینہ ہے؟ اس کا قرینہ یہ ہے کہ کبھی بھی حسن و جمال کی تعریف کے لیے کوئی یہ نہیں کہتے یار یہ تو فرشتہ آدمی ہے، کہتے یار دیکھو پھول جیسا خوبصورت ہے، ایسے کہتے ہیں یہ دیکھو کیسا چمک رہا ہے، کیسا خوبصورت، کیسے روشنی کی طرح چمک رہا ہے، ایسے تعریف کر، مجھے تو آتی نہیں ہے تعریف کرنا، لیکن ایسے ہی ہوتی ہے نا۔ لیکن کبھی محاورہ عرب میں کسی کو فرشتے سے تشبیہ نہیں دیتے خوبصورتی میں، کیوں جی آپ نے کبھی کسی کی خوبصورتی کو فرشتے سے تشبیہ دی؟ بزرگی کو فرشتے سے تشبیہ دیتے ہیں، خوبصورتی کو فرشتے سے تشبیہ نہیں دیتے۔ خوبصورتی کو یا تو حور سے تشبیہ دیتے ہیں یا موتی سے تشبیہ دیتے ہیں یا مرجان سے یا پھول سے تشبیہ دیتے ہیں یا چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، خوبصورتی کو کبھی فرشتے سے تشبیہ نہیں دیتے۔ بزرگی کو فرشتے سے تشبیہ دی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں نا، بزرگی کو فرشتے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، جب انگلیاں بھی کاٹ لیں تو بھی یوسف علیہ السلام ان کی طرف مائل نہیں ہوئے اور اپنی نظر کو جھکا کے رکھا اور ایک ذرہ تاثر ان کے چہرے پر نہیں آیا۔ حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان ہے نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے، فرشتے کی طرح ہے، یعنی کہ جو گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو قالت فذلک الذی لمتننی فیہ، تو کہنے لگی ہاں دیکھو اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، لیکن دیکھو تمہارا ہنر گیا نا، تمہارا ہنر گیا، لیکن میں کہتی ہوں کہ میں نے اس کو بہکایا ہے۔
اور یہ بچا رہا، اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو بس پھر دیکھنا میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس کو یا تو عذاب میں مبتلا کروں گی یا بدنام کروں گی یا پھر میں اس کو جیل میں ڈالوں گی۔ تو حضرت یوسف نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اس کے اندر کچھ باتیں ہیں، کچھ احادیث ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے ذکر کروں گا۔ ایک بات رہ گئی کہ پیچھے ذکر کیا کہ ان کیدکن عظیم، اے عورتوں تمہارا مکر بہت عظیم ہے، تو یہ اس خاص صورتحال کے لیے تھا، ہر زمانے کے لیے نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی ہم کہنے لگے تمہارا مکر تو بہت بڑا ہے، شیطان کا مکر تو کمزور ہے، تمہارا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو بہت کمزور ہے، لیکن ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر تو بہت بڑا ہے۔ تو یہ بلا وجہ کی بات ہے، یہاں پر ان کیدکن عظیم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مکر مردوں کے مقابلے میں بڑا ہے، اور وہ جو ان کید الشیطان کان ضعیفا، وہ اللہ کی تدبیر کے سامنے شیطان کے مکر کا مقابلہ ہے، تو اللہ کے حکم کے سامنے شیطان کا مکر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو لہذا اس کو عورتوں کے مکر کو شیطان کے مکر سے مقابلہ کرانا یہ ٹھیک نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے پنکھا تیز ہے یا ٹرین تیز ہے جی، پنکھا تیز ہے ٹرین تیز ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹرین تیز ہے، سوال غلط ہے بھائی، سوال غلط ہے، دو الگ چیزیں ہیں، جہاز تیز ہوتے ہیں، ٹرین تیز ہوتی ہے۔ جہاز آپ یہ کہیں کہ جمبو جیٹ تیز ہوتا ہے یا پھر جنگی طیارہ تیز ہوتا ہے، تو پھر سوال ہوتا ہے ٹرین اور جہاز کا مقابلہ ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے عورت کا جو مکر ہے اور شیطان کا جو مکر ہے، مرد کا جو مکر ہے اور شیطان کا جو مکر ہے، اس کا مقابلہ کہیں نہیں ہے، لہذا اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو شیطان کے مکر کو چھوٹا کہا، وہ اللہ نے اپنی تدبیر کے مقابلے میں کہا، ایک طرف میری تدبیر ہے اور ایک طرف شیطان مکاری کر رہا ہے، تو دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو وہ تو بہت چھوٹا سا ہے، میری تدبیر سب سے زیادہ زبردست ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات کی، اس کا مقابلہ عورت نے مکر سے کیا، تو وہاں پر اس نے کہا کہ اگر اللہ کی مدد نہ آتی تو میں تو پھنس گیا تھا، کیونکہ تمہارا جال بہت بڑا تھا، تمہارا جال بہت بڑا تھا، تو برحال اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ آج کل عام طور پہ جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا، تو شوہر کہتے ہیں ان کیدکن عظیم، تیرے مکر کو تو اللہ نے بھی کہا بہت بڑا، تم مجھے تو گھمائے گی، میں تو مظلوم آدمی ہوں۔ روز لیتی ہے تلاشی وہ پولیس کی مانند، کہتی ہے پیسوں کو کہاں چھپا رکھا ہے، بدنو آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے دھو دھا کے تم کو یوں سجا رکھا ہے، ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اللہ اپنے رحمت کی بارش اس گھر پہ نازل فرما دیجیے، اللہ اپنے رحمت کی بارش اس علاقے پر، اس محلے پر، اس درس میں جڑنے والوں پر، اس درس کو سننے والوں پر اپنا خصوصی فضل، خصوصی رحمت، اپنی مشیت کو نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو جو درس ملا ہے، استقامت کا، ڈٹ جانے کا، گناہوں سے بچنے کا، آپ پر فدا ہونے کا، کسی معاملے میں گناہوں کے سامنے نہ جھکنے کا سبق ملا ہے، اے اللہ ہمارے قلب میں اتار دیجیے، ہمارے دلوں میں بسا دیجیے، آجا ہماری آنکھوں میں، سما جا ہمارے دل میں، اللہ اپنے پیار کی بارش نازل فرما دیجیے، اپنے محبت کی بارش نازل فرما دیجیے، اپنے پیاروں کا ساتھ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اس گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، مجھ پر بھی رحمتیں نازل فرمائیے، ہم سب پہ رحمتیں نازل فرمائیے، جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو موجود نہیں ہے، اے اللہ سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے،
اپنی محبت کے قابل بنا دیجیے۔ ہم ناکارہ ہیں، گنہگار ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے رب العزت، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، جو لوگ یہاں بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو شفا کلی، شفا کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اس قرآن کی برکت سے، سیدہ یوسف علیہ السلام کی برکت سے ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ کو صحت کلی، صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجیے، مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے، بیماری کو دور فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ بیماری کو دور فرما دیجیے۔ آپ اس پر قادر ہیں کہ آپ مرض کا نام و نشان مٹا دیں۔ آپ کسی سبب کے محتاج نہیں، آپ کسی سبب کے محتاج نہیں ہیں، آپ کسی دوائی کے محتاج نہیں ہیں، آپ کسی ایکس رے کے محتاج نہیں ہیں، آپ کسی انجیکشن کے محتاج نہیں ہیں۔ بیماری کا نام و نشان مٹا دیجیے، صحت کلی کی بارش نازل فرما دیجیے، صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کی والدہ محترمہ کو، والد محترم کو صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کی بارش نازل فرمائیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد اے اللہ پریشان ہیں، اے اللہ ان کا معاملہ آسان فرما دیجیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی روزی کی مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں میں کہا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ لجی ہمارے آصف بھائی کو اندرین اور صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے، اس کی معیشت میں استحکام نصیب فرما دیجیے، اس کی معیشت کو مضبوط بنا دیجیے۔ اے اللہ اللہ والے نیک حکمران عطا فرمائیے، وہ جو غریبوں کا ترس کرنے والے ہوں، جو غریبوں کا احساس کرنے والے ہوں۔ اللہ موجودہ حکمرانوں کو غریبوں کا احساس کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ ایسے حکمران بھیج دیجیے جو غریبوں کا احساس کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ان کی روزی روٹی کو خراب نہ کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمارے ملک پر رحمت نازل فرمائیے، عافیت نازل فرمائیے۔ اے اللہ اس کو ہر قسم کے فتنے سے، شرور سے محفوظ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم۔